21واں پارہ سورۃ الروم، آیت نمبر 28، رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ کریم نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے مثال، لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں، من شرکاء، کوئی شریک، یعنی تم ان کو شریک بنا سکتے ہو اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں، فیما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ جو مال اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا بھی نہیں، میں اللہ نے تمہیں دیا، تم اپنے اس مال کے اندر اپنے جیسے انسان کو شریک نہیں کر سکتے، میں اللہ بھی شراکت کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ۔ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے میں نے انسان میں تقسیم پیدا کر دی، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم، کسی کو آزاد بنایا، کسی کو غلام اور باندی۔ فرمایا ہے سارے انسان ایک جیسے ہی، لیکن میں اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم اس میں اپنے جیسے انسان کو برابر کر سکتے ہو۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تَخَافُونَهُمْ، تم ڈرتے ہو ان سے، کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ، جیسا کہ تم خوف کھاتے ہو اپنے آپ سے، یعنی اپنے شریکوں سے۔ کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی افسر ہو وہ اپنے ادنا سے ملازم کو اپنی جائیداد میں کبھی شریک نہیں کر سکتا۔ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان تھا کہ اے لوگو تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ اور آج کی اس آیت پاک میں اللہ کریم نے شرک کے رد کی ایک مثال بیان فرمائی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ شرک کی قباحت کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے غلام یا تمہاری باندیاں، پہلے زمانے میں جب مسلمان جہاد کرتا تھا تو جہاد میں کافر مرد اور کافر عورتیں قیدی بن کر آتے تھے، یا تو پیچھے سے ان کو فدیے دے کر چھڑوا دیا جاتا تھا، اور یا نہیں چھڑوا سکتے تھے تو پھر وہ مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بن جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں
یہ اگر ہوں، کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ اپنی جائیداد میں انہیں شریک کر لو؟ آج جن کا حصہ ہے لوگ انہیں نہیں دیتے، اور کہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غلام اور لونڈیوں کو حصہ دیا جائے؟ کوئی ایسا بندہ ہے آج کل، چونکہ غلام اور لونڈیاں نہیں، یہی سمجھے کہ اگر کوئی افسر ہو، وہ اپنے مالی کو، ملازم کو، ادنی درجے کا کوئی ملازم ہو، کیا ایک افسر اسے اپنے مال میں، جائیداد میں برداشت کر سکتا ہے، شریک کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ حالانکہ شریک کرنا چاہو بھی تو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، تم سارے ایک ہی انسان کی اولاد ہو، ایک انسان کی اولاد ہوتے ہوئے تم اپنے غلام اور باندیوں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، اور اس کو تم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اور مشترکہ جو جائیداد ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، تو اگر دوسرا کوئی آپ کا شراکت دار ہے، حصے دار ہے، تو اس کا بھی تمہیں خطرہ رہتا ہے کہ وہ تصرف کرنے میں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر تم اسے استعمال کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یا وہ بندہ تقسیم کروانے لگ جائے، تو فرمایا تمہیں کتنا خطرہ رہتا ہے۔ اور تم اپنے غلام اور باندیوں سے اس طرح ڈرتے ہو کہ اگر وہ تمہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہو جائیں تو وہ بھی تم سے پوچھیں گے مال کے بارے میں کہاں خرچ کیا، اس لیے تم ان لوگوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ فرمایا بڑی عجیب بات ہے، اپنے جیسا انسان ہے اس کو اپنے مال میں تم شریک نہیں کرتے، جائیداد میں تم شریک اور شراکت کو برداشت نہیں کرتے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم اللہ کے ساتھ غیروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں بن سکتی، جو رب ہے، رب کی ساری مخلوق ہے، مخلوق کبھی اپنے اللہ کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ مخلوق رب کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی۔ رب رب ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اپنے جیسے انسان کو تم اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، تمہاری طرح اس کی بھی دو آنکھیں، بس اس میں ایک داغ یہ لگ گیا وہ غریب ہے یا وہ غلام ہے، اور تم امیر ہو، پیسے کا فرق ہے، جائیداد کا فرق ہے، تم اپنے جیسے انسان کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتے، تو رب فرماتا ہے میری اور مخلوق کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، میں ہوں۔ فرمایا مخلوق مخلوق ہے، جیسے بھی ہو وہ خالق نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کیوں مخلوق کو شریک کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح، خالق اور مخلوق میں کتنا زیادہ فرق ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، یا اللہ کی عبادت میں۔ کوئی فرشتہ رب کے لائق نہیں بن سکتا، کوئی نبی ہے، نبی خدا نہیں ہو سکتا، ولی ہے، ولی کی کرامت برحق، ولی کی ولایت برحق، لیکن ولی رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفات آپ انہیں نہیں دے سکتے کہ یہ بیماریاں ٹھیک کرنے والے، یہ صحت دینے والے، یہ مخلوق کے اندر آپ رب کی صفات مان ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے یہ میری مخلوق ہے، میرے برگزیدہ بندے ہیں، تم میرا شریک انہیں کیوں کرتے ہو؟ چاہے کوئی بھی ہے، مخلوق اور خالق کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ رب کے نیک بندے اور مخلوقات میں سے اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جب تم اپنے ساتھ کسی دوسرے انسان کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو رب فرماتے ہیں تمہاری عقل نہیں ہے، تم کیوں مخلوق کو رب کا
خالق کا شریک ٹھہراتے ہوں۔ جب اپنے ذات کے اندر اس بات کو، شراکت کو برداشت نہیں کرتے، میں اللہ شراکت کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا میں سارے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن رب نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، سارے گناہ میں رب معاف کر دوں گا، شرک والا، شراکت والا گناہ میں اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبیوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے پیار ہونا چاہیے، نہیں کرتا تو گمراہ آدمی ہے وہ بندہ، لیکن ان کو رب نہ بنایا جائے، اللہ کی صفات ان کو نہ دی جائے، جیسے کہ مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشے، کسی کو کہا یہ رزق کا خدا ہے نعوذ باللہ ہمارا، اور کسی کو کیا بنا دیا، کہنے لگے یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ نے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں۔ تو رب قرآن میں کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اے میرا نبی کھل کے اعلان کر دے خدائی اختیارات میں نے میرا پاک پیغمبر آپ کو بھی نہیں دیے۔ جب نبی پاک کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آقا یوں فرما رہے ہیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو تمہیں کیا دوں گا، تو فرمایا یہ خدائی صفات رب ہی کے اندر ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اسباب پہ نظر ہونی چاہیے نہ کسی اور پہ، اللہ کی صفات صرف رب کی صفات ہے، مخلوق کے اندر اللہ کی صفات کو انسان تلاش نہ کرے۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ کریم نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے مثال، لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں، من شرکاء، کوئی شریک، یعنی تم ان کو شریک بنا سکتے ہو اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں، فیما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی، جو مال اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا بھی نہیں، میں اللہ نے تمہیں دیا، تم اپنے اس مال کے اندر اپنے جیسے انسان کو شریک نہیں کر سکتے، میں اللہ بھی شراکت کو کبھی برداشت نہیں کرتا، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ، کیا ایسا کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان میں تقسیم پیدا کر دی، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم، کسی کو آزاد بنایا، کسی کو غلام اور باندی، فرمایا ہے سارے انسان ایک جیسے ہی، لیکن میں اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم اس میں اپنے جیسے انسان کو برابر کر سکتے ہو، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم اس میں برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ، تم ڈرتے ہو ان سے، کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ، جیسا کہ تم خوف کھاتے ہو اپنے آپ سے، یعنی اپنے شریکوں سے۔ کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی افسر ہو وہ اپنے ادنیٰ سے ملازم کو اپنی جائیداد میں کبھی شریک نہیں کر سکتا۔ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ،
بلکہ پیروی کی ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اس آدمی کو جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ جو شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں ان کے پاس اس شراکت پر کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم لوگ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی عقلی یا علمی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس آدمی کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے رب گمراہ کر دے۔ اللہ گمراہ ظالموں ہی کو کرتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، دین کو چھوڑ کر جی نے جو کہا بس اسی کی پیروی کر لی، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ میں اللہ انہی لوگوں کو، ظالموں کو گمراہ کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو جبراً گمراہ نہیں کرتے۔ آدمی ایمان اور کفر اختیار کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ سورہ کہف میں فرمایا کہ جس کے جی میں آئے وہ ایمان لائے اور جس کے دل میں آئے تو وہ کفر کرے۔ اس کی اپنی مرضی، رب نے کسی کو ایمان پہ مجبور بھی نہیں کیا، اور اللہ نے کسی کو گمراہی پر بھی مجبور نہیں کیا۔ نہ اللہ کسی کو زبردستی ایمان دیتا ہے اور نہ اللہ زبردستی کسی کو کافر بناتا ہے۔ جو انسان نیکی کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ رب مجھے ہدایت دے دیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ضرور سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ جو انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ایک تو ضد اور ہٹ درمی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جس نے اپنے نظریات اپنے ذہن میں گڑ لیے، بس وہ سمجھتا ہے یہی آخری حرف ہے، یہی ہمارا ایمان بھی ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں۔ ہاں رب فرماتے ہیں جو نیکی کا طلبگار ہے، میں اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا، سیدھے راستے پہ اس بندے کو چلا دیتا ہوں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس بارے میں 100% یقین تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کلام اللہ کا نازل ہوا، یہ کلام بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے، انا تھی، ضد تھی، ہٹ درمی تھی اور عصبیت تھی، صرف اس بات پر کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، ہماری برادری میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ اور یہاں تک کہ یہود و نصارہ کا تو یہ نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ رب بھی مجبور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بنی اسرائیل میں ہی نبیوں کو بھیجے، بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت کا کوئی حقدار ہی نہیں۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے، اور بس صرف یہ ضد اور ہٹ درمی قومیت پرستی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم،
جیسے لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو سچا یوں پہچانتے تھے، لیکن کیا تھی؟ عصبیت پرستی تھی، قومیت پرستی تھی، ضد تھی، عناد تھی، ہٹ درمی تھی کہ حق کو قبول نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید جو بچے ہمارے ہیں ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، ہمارے نہ ہو، لیکن اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی آخری نبی ہے۔ یعنی اتنی نشانیاں تورات اور انجیل میں تھیں، تو حالانکہ وہ یہودی سارے لوگ نصرانی سمجھتے تھے، آقا علیہ السلام کو پہچانتے بھی تھے، ضد تھا، ہٹ درمی تھی، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی زبان اطہر، دعوت اور تبلیغ دینے والی، آقا کے ہاتھوں پہ ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا، نہ مانے۔ ضد ایسی چیز ہے، ضد انسان کو حق سے دور کر دیتی۔ انسان اپنی انا کا جب مسئلہ بناتا ہے، نہیں جی میں اس رسم کو نہیں چھوڑ سکتا، قرآن اور حدیث کے فیصلے کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے رسم و رواجوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس ایک انا ہے، قومیت پرستی ہے، فلاں یہ کرتا تھا باپ دادا تو ہم بھی کریں گے، اور مشرکین کا بھی یہی حال تھا۔ تو یہ چیز انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، قرآن اور حدیث سے دور کر دیتی ہے، اور اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے۔ عظیم الشان پیغمبر جیسے نبی آئے، ضدی لوگ ادھر کے ادھر ہی پڑے رہے۔ ہاں جو حق کے طلبگار تھے، رب نے انہیں ہدایت نصیب کر دی، اور اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا رضی اللہ عنہ، میں رب ان سے راضی ہو گیا۔ تو جو آدمی فرمایا کہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، رب اسے ہدایت نصیب کر دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں ضد، عناد اور ہٹ درمی نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درس کے ہمارے شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نیکیوں والی اے اللہ کریم ہم سب کو عمر دراز نصیب فرما، گناہوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، تمام حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔